السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبر نامے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں ہوں ریشما۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ اسرائیل نے تہران میں رہنے والے لاکھوں لوگوں کو کیا خبردار، ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا اور ہر کسی کو تہران سے نکل جانا چاہیے، ٹرمپ کا بیان۔ ایران نے اسرائیل پر حملہ نہیں کیا ہے، کوئی جنگ شروع نہیں، نام نہاد و جوہری خطرے کی داستان غلط ہے، اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر کا بیان۔ کینیڈا میں G7 کی جانب سے اختتامی پر مشترکہ بیان جاری، ایران اسرائیل تنازع کو کم کرنے پر دیا گیا زور۔ G7 گروپ سے روس کو باہر رکھنا غلط ہے، ٹرمپ نے دیا بیان، چین کی گروپ میں شمولیت سے بھی انکار نہیں کیا۔ اسرائیل ایران جنگ سے مشرق وسطی میں خوفناک صورتحال، درجنوں ہوائی اڈے اور فضائی حدود بند، لاکھوں لوگ متاثر۔ واشنگٹن ایک فون کال سے اسرائیلی حملوں کو روک سکتا ہے، ایرانی وزیر خارجہ نے دیا بیان، کہا ایران پر حملے کا مقصد ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والے معاہدے کو روکنا تھا۔ چین کے جوہری وارڈ ہیڈ ذخیرے میں تیزی سے اضافہ جاری، اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ نے رپورٹ کی جاری۔ تو یہ تھی سرخیاں، اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تہران کے رہائشیوں پر زور دیا ہے کہ وہ وہاں سے نکل جائیں۔ تہران کی آبادی تقریباً 1 کروڑ پر مشتمل ہے۔ ٹرمپ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ایران کو ان کی تجویز کردہ معاہدے پر دستخط کر دینی چاہیے تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی ایک اور پوسٹ میں لکھا، سب سے پہلے امریکہ کا مطلب بہت سی عظیم چیزیں ہیں، بشمول یہ حقیقت کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہو سکتا۔ امریکہ کو پھر سے عظیم بنائیں۔ ایران اور اسرائیل کے مابین جاری تنازع کے مسلسل 5ویں روز بھی فریقین میں میزائل حملوں کا تبادلہ ہوا۔ امریکی صدر کی تہران کے شہریوں کے نام فوری انخلاء کی وارننگ کے بعد خطے میں وسیع جنگ کے خدشات بڑھ گئے۔ اسرائیلی فوج نے ایران کے وار ٹائم چیف آف اسٹاف اور اعلیٰ ترین فوجی کمانڈر میجر جنرل علی شادمانی کی ہلاکت کا دعویٰ کیا ہے۔ اب تک تہران میں اسرائیلی فضائی حملوں میں تقریباً 20 ایرانی جنرل مارے جا چکے ہیں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق بعض کمانڈر اپنے گھروں میں نشانہ بنے، جبکہ دارالحکومت کے گنجان آباد علاقوں میں ان حملوں سے درجنوں عام شہری بھی مارے جا چکے ہیں۔ اسرائیل میں چین کے سفارت خانے نے اپنے شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ جلد سے جلد ملک چھوڑ دیں۔ سفارت خانے نے چینی شہریوں کو اردن کی جانب سے روانہ ہونے کی تجویز دی ہے۔ سفارت خانے نے بیان میں کہا کہ تنازع بڑھتا جا رہا ہے، شہروں میں بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچا ہے، شہریوں کی ہلاکتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور سیکیورٹی کی صورتحال مزید سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کے حملوں کے بعد جوہری مذاکرات پر ایران کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لانے پر زور دیا ہے۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان شروع ہوئی حالیہ جنگ اب خوفناک شکل اختیار کرتی جا رہی ہے۔ اس کا اثر پوری دنیا پر پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، جہاں ایک طرف اسرائیل نے جمعہ کو ایران کے کئی جوہری پروگرام کو نشانہ بنا کر بڑے حملے کیے تھے، وہیں ایران نے بھی سخت جواب دیتے ہوئے اسرائیل پر میزائلوں کی بارش کر دی، جس سے خطے میں حالات کافی کشیدہ ہو گئے ہیں۔ خطرے کے پیش نظر مشرق وسطیٰ کے کئی ملکوں نے اپنی ہوائی اڈے اور فضائی حدود بند کر دیے ہیں۔ درجنوں ہوائی اڈوں سے اڑانیں منسوخ کر دی گئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ واشنگٹن سے صرف ایک فون کال اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو خاموش کر سکتی ہے۔ عراقچی نے اپنے ایک ایکس اکاؤنٹ پر لکھا کہ تمام شواہد اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ نیتن یاہو کے ایران پر حملے کا مقصد ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والے معاہدے کو روکنا تھا۔ یہ ایک ایسا معاہدہ تھا جسے ہم حاصل کرنے کے لیے صحیح راستے پر تھے۔ کینیڈا میں جمع G7 ممالک کے رہنماؤں نے کارروائی کے اختتام پر جاری کردہ ایک مشترکہ بیان میں ایران اسرائیل تنازع کو کم کرنے پر زور دیا۔ ان رہنماؤں نے کہا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ ایران بحران کے حل سے غزہ میں جنگ بندی سمیت مشرق وسطیٰ میں دشمنی میں وسیع پیمانے پر کمی آئے گی۔ پیش ہے خاص رپورٹ۔ امریکی صدر ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ وہ G7 میں چین کی شمولیت پر کوئی اعتراض نہیں کریں گے۔ G7 ممالک کے رہنماؤں نے غزہ میں جنگ بندی سمیت مشرق وسطیٰ میں جاری
तशद्दुद के माहौल को कम करने पर भी जोर दिया है। कनाडा में जमा G7 ममालिक के रहनुमाओं ने पीर के रोज़ की कार्रवाई के अख्ताम पर जारी करदा मुश्तरका बयान में ईरान इसराइल तनाज़े को कम करने पर जोर दिया है। इन रहनुमाओं ने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि ईरानी बहरान के हल से गजा में जंग बंदी समेत मशरिक़ वस्ता में दुश्मनी में वसी पैमाने पर कमी आएगी। इस ग्रुप ने मुश्तरका बयान में मशरिक़ वस्ता के खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपनी वाबस्तगी का इआदा किया और कहा इस तनाजुर में इसराइल को अपने दिफा का हक है। G7 ममालिक के रहनुमाओं के मुश्तरका बयान में ये भी कहा गया है कि हम इस बात की तस्दीक करते हैं कि इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। ईरानी हुकूमत का मुसलसल दावा है कि इसका जौहरी प्रोग्राम शहरी नौइयत का है और ज़्यादातर माहिरीन और मगरबी इंटेलिजेंस एजेंसियां भी इस बात से मुत्तफिक हैं कि ईरान फ़िलहाल जौहरी हथियार नहीं बना रहा है। मशरिक़ वस्ता में बहरान के शदीदतर होने के सबब सदर ट्रम्प सरबराही कॉन्फ्रेंस से जल्द वापस चले गए। उनका मतलब है कि अमरीकी सदर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और मैक्सिको के सदर के साथ ज़ाती मुलाकातों से महरूम हो गए जो सरबराही इजलास के आखिरी दिन आज होने वाली थी। अमरीकी सदर ट्रम्प ने इस बात का भी इआदा किया कि इस ग्रुप की जानिब से रूस को बाहर निकाल देना एक संगीन गलती है। वाज़ेह है कि सन 2014 तक रूस इस ग्रुप का हिस्सा था जिसे G8 कहा जाता था, ताहम क्रीमिया के रूस में इलाक़े के बाद उसे ग्रुप से ही निकाल दिया गया। ट्रम्प ने कनाडा के साबिक़ वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो को हवाला दिया और कहा G7 पहले G8 हुआ करता था। ओबामा और ट्रूडो नामी अशख़ास ने रूस को शामिल नहीं किया और मैं कहूँगा कि यह गलती थी। अमेरिकी सदर ने कहा पुतिन मुझसे बात करते हैं, वो किसी और से बात नहीं करते और इसके बारे में खुश हैं। उन्होंने ये भी कहा उन्हें चीन की G7 ग्रुप में शमूलियत पर कोई एतराज़ नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत TV। कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने अल्बर्टा कनाडा में G7 सरबराही इजलास में आलमी रहनुमाओं का खैर मकदम किया। इन्होंने कहा कि पुरानी यादें कोई हुकूमत अमली नहीं है, हमें वक्त के साथ बदलना होगा और एक बेहतर दुनिया की तामीर करना होगा। 7 ममालिक के ग्रुप के रहनुमाओं ने यूक्रेन और मशरिक़ वस्ता में जंगों में इजाफे के साथ सालाना मुज़ाकरात का आगाज़ किया। The world's more divided and dangerous. Hostile states and terrorists have expanded their capabilities and their reach, threatening global security in our local communities. Global commerce, energy systems, even intelligence are all being rewired. Nostalgia isn't a strategy. We have to change with the times and to build a better world. And some of you, such as you, Mr. President, have anticipated these massive changes and are taking bold measures to address them. All of us around this table are reinforcing our militaries and security services for the new world. But we all know that there can be no security without economic prosperity and no prosperity without resilience. And in a world where shocks flow across the borders. अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर आमिर सईद इरवानी ने सलामती कौंसिल को बताया कि इसराइल पर ईरान के हमले अपने दिफा पर हैं और ये मुतनासिब दिफाई कार्रवाइयाँ हैं। इन्होंने कहा कि अमरीकी हथियारों, इंटेलिजेंस और सियासी हिमायत के बगैर यह हमला नहीं हो सकता था। मुझे वाज़ेह करने दो, ईरान ने इसराइल पर हमला नहीं किया है, ईरान ने कोई जंग शुरू नहीं की है। नाम निहाद वो जौहरी ख़तरे की दास्तान गलत है। It holds the disgraceful record of being the world's leading perpetrator of violence against journalists and media professionals. In response to this barbaric attack and aggression, Iran exercised its inherent right to self-defense in line with Article 51 of Charter. Our response was defensive, targeted, and proportionate. Unlike the Israeli regime, Iran respects the international humanitarian law. We did not target civilians. The US forces supported Israeli aggression. Without the US weapons, intelligence, and political backing, this attack could not have happened. The United States will share responsibility for this unlawful act. Let me be clear. Iran has not attacked Israel. Iran has not started any war. The so-called existential threat narrative is false. It has no legal basis. It is used only to justify aggression
and hide Israeli war crimes. Iran warns. برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ کو مشرق وسطیٰ کے لیے ایک سنگین خطرہ قرار دیا اور خبردار کیا ہے کہ محض فوجی کارروائی ایران کی جوہری یا عسکری ترقی کے سامنے بند نہیں باندھ سکے گی۔ ہاؤس آف کامنز میں اسمبلی ممبران سے خطاب میں ڈیوڈ لیمی نے کہا ہے کہ اسرائیل نے ایرانی مقامات پر وسیع پیمانے کے حملے کیے ہیں، جن میں فوجی اور جوہری تنصیبات کے ساتھ ساتھ اعلیٰ شخصیات کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے بیلسٹک میزائل فائر کے ساتھ جوابی کارروائی کی ہے، جس سے خطے میں وسیع جنگ کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی IAEA نے کہا ہے کہ اسرائیل کے حملے کے بعد ایران کے ایندھن کی افزودگی کے پلانٹ کے مقام کو کوئی اضافی نقصان نہیں پہنچا ہے اور نتنز سائٹ کے باہر تابکاری میں کوئی تبدیلی آئی ہے۔ IAEA کے ڈائریکٹر جنرل رافیل گروسی نے بتایا کہ زیر زمین کیسکیڈ ہال، جس میں پائلڈ فیول افزودگی پلانٹ اور ایندھن کی افزودگی کے مرکزی پلانٹ کا حصہ ہے، رواں سال کے اوائل تک چین کا جوہری ہتھیاروں کا ذخیرہ دنیا کے کسی بھی دوسرے ملک کے مقابلے میں تیزی سے بڑھ کر 600 وار ہیڈ تک پہنچ چکا ہے۔ اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ نے اپنی سالانہ رپورٹ میں کہا ہے کہ چین کا جوہری ذخیرہ 2023 سے ہر سال تقریباً 100 وار ہیڈ کے حساب سے بڑھ رہا ہے۔ یہ اضافہ عالمی ہتھیاروں کی دوڑ کو مزید تیز کر رہا ہے اور اسٹریٹجک خدشات کو جنم دے رہا ہے۔ اب رخ کرتے ہیں دلوں کو سکون دینے والی ایک دلچسپ خبر کا۔ جی ہاں، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی 10 ایسے میناروں سے میزن ہے جہاں سے یومیہ بنیاد پر 5 وقت ندائے حق بلند ہوتی ہیں، جو دلوں کو چھو کر تسکین کا باعث بنتی ہے۔ عہد قدیم میں جب لاؤڈ اسپیکر کا رائج نہیں تھا، مسجد نبوی کی مختلف سمتوں میں موجود میناروں پر مؤذن چڑھ کر اذان دیا کرتے تھے۔ اسی مناسب سے اب بھی مینار اسی مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ان پر لاؤڈ اسپیکرز کو اس طرح نصب کیا گیا ہے کہ مختلف سمتوں میں اذان کی آواز پہنچ سکے۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ اسرائیل نے تہران میں رہنے والے لاکھوں لوگوں کو کیا خبردار، ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا اور ہر کسی کو تہران سے نکل جانا چاہیے، ٹرمپ کا بیان۔ ایران نے اسرائیل پر حملہ نہیں کیا ہے، کوئی جنگ شروع نہیں، نام نہاد و جوہری خطرے کی داستان غلط ہے، اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر کا بیان۔ کینیڈا میں G7 کی جانب سے اختتامی پر مشترکہ بیان جاری، ایران اسرائیل تنازع کو کم کرنے پر دیا گیا زور۔ G7 گروپ سے روس کو باہر رکھنا غلط ہے، ٹرمپ نے دیا بیان، چین کی گروپ میں شمولیت سے بھی انکار نہیں کیا۔ اسرائیل ایران جنگ سے مشرق وسطیٰ میں خوفناک صورتحال، درجنوں ہوائی اڈے اور فضائی حدود بند، لاکھوں لوگ متاثر۔ واشنگٹن ایک فون کال سے اسرائیلی حملوں کو روک سکتا ہے، ایرانی وزیر خارجہ نے دیا بیان، کہا ایران پر حملے کا مقصد ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والے معاہدے کو روکنا تھا۔ چین کے جوہری وار ہیڈ ذخیرے میں تیزی سے اضافہ جاری، اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ نے رپورٹ کی جاری۔ اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔